محترم ناظرین السلام علیکم۔ اچھا کیا کھانا ہے میری جان؟ حمزہ آئینے کے سامنے کھڑا اپنی ہمسفر ایمن سے پوچھ رہا تھا۔ ایمن کچھ ناراض سی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، بس مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ حمزہ مسکرایا، سچ میں چھوڑ دوں اکیلا؟ ایمن خاموش رہی۔ حمزہ نے ایمن کی طرف دیکھا، آخری بار پوچھ رہا ہوں، چھوڑ دو اکیلا آپ کو؟ ایمن نظر جھکائے اپنے دوپٹے کو ہاتھوں میں پکڑے مسر رہی تھی۔ حمزہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ ایمن نے حمزہ کو جاتے ہوئے دیکھا تو من میں باتیں کرنے لگی۔ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خوش رکھوں گا، کبھی رونے نہیں دوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ ابھی شادی کو 6 مہینے گزرے ہیں کہ میری پرواہ کرنا چھوڑ دی۔ غصے سے اٹھی کچن میں چلی گئی تھی۔ ساس نے آواز دی، او ایمن چولہے کے پاس کھڑی اونچی آواز میں بولی، جی خالہ کوئی کام ہے کیا؟ ساس نے آواز دی، میری بات سن یہاں آ کر۔ ایمن پاس گئی، جی خالہ۔ ساس کہنے لگی، یوں کر میرے لیے کھیر بنا دے، اور ہاں میٹھا ذرا کم رکھنا، اچھی طرح پکانا کھیر۔ پہلے میرے لیے 1 کپ چائے بنا دے۔ ایمن سر جھکائے، ٹھیک ہے خالہ۔ کچن میں چلی گئی۔ مجھے تو جیسے ایک مشین سمجھ رکھا ہے نا۔ ایمن یہ بنا دو، ایمن وہ بنا دو، ابھی دیور آ جائے گا، وہ فرمائش کرے گا، پھر سسر صاحب کی فرمائش، اور بعد میں سب مجھے باتیں سنائیں گے کہ ایمن نے کھانا بنایا، سب کو کھانا دیا۔ حمزہ بھی کھانے کے ٹیبل پر بیٹھا تھا۔ آواز دی، ایمن پانی دینا۔ ایمن خاموشی سے پانی کا گلاس سامنے رکھا اور پاس کھڑی ہو گئی۔ ہم شرارت کرتے ہوئے بولا، ایمن کھانا بنانا سیکھ لو، تم کو کھانا بھی بنانا نہیں آتا۔ ایمن نے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھا لی۔ ساس نے جب یہ دیکھا تو ساس غصہ کرنے لگی، تم کو شرم نہیں آئی سامنے سے کھانا اٹھاتے ہوئے؟ کتنی بدتمیز لڑکی ہو تم۔ حمزہ اور ایمن میں تو محبت کی لڑائی تھی، لیکن ساس نے بہت باتیں سنائی ایمن کو۔ ایمن خاموش تھی، غصے سے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ ہنسنے لگا، امی میں تو مذاق کر رہا تھا ایمن سے، آپ نے اس بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا ہے۔ ماں غصے سے بولی، یہ تماشے اس گھر میں نہیں چلیں گے، اور خبردار اتنا سر پہ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ ایمن کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، جا کر حمزہ پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایمن میری جان کیا ہوا؟ ایمن کروٹ لیے لیٹی ہوئی تھی۔ حمزہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا، ارے مذاق کر رہا تھا، تم کو تو پتہ تو ہے میری عادت کا، میں مذاق کرتا ہوں، تم ناراض نہ ہوا کرو مجھ سے۔ جب ناراض ہوتی ہو نہ ہو تو یوں لگتا ہے یہ دنیا اندھیر نگر ہے، تم میرا عشق ہو، میری طرف دیکھو ایمن۔ ایمن کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا، ایمن تمہاری ناراضگی میری جان نکال لیتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم سارا دن بہت کام کرتی ہو، اکیلے پورے گھر کو سنبھالا ہوا ہے۔ تم گول گپے مانگ رہی تھی نا، میں ابھی لے کر آتا ہوں، چلو اٹھو، میرے آنے تک خود کو سنوار لو، دیکھو تو صحیح کیا حالت بنائی ہوئی ہے۔ ایمن نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھا، حمزہ مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ مجھے کچھ چاہیے، بس آپ مجھے اگنور نہ کیا کریں، مجھے وقت دیا کریں، میں ہر کانٹوں سے گزر جاؤں گی اگر آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوا تو۔ حمزہ مسکرایا، میرا ہاتھ ہمیشہ میری جان تمہارے ہاتھ میں رہے گا، چلو اب اٹھو، منہ ہاتھ دھو لو، میں بس 10 منٹ تک آتا ہوں۔ حمزہ گول گپے لے کر آیا، کچن میں گیا، گول گپے پلیٹ میں ڈال رہا تھا کہ ماں کچن میں آئی، حمزہ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ کیا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوا جو اس چڑیل کے لیے یہ گند لے کر آئے ہوں؟ حمزہ بولا، امی وہ کون سا کچھ مانگتی ہے، اگر بیچاری کا دل کر رہا تھا کھانے کو تو لے آیا، اس میں غصہ کرنے والی کون سی بات ہے؟ ماں غصے سے بولی، اس کا زیادہ دل کرتا ہے چسکے لگانے کا، اس گھر میں یہ تماشے نہیں چلیں گے، فرمائشیں ہی ختم نہیں ہوتی کم بخت کی۔ ماں نے غصے سے ہاتھ مارا، سب کچھ نیچے گرا دیا۔ آج کے بعد اس گھر میں یہ سب تماشے نہ ہوں، جو گھر میں پکا ہوا ہے وہی کھائیں گے۔ سب حمزہ کے سامنے بے بس ہو گیا، وہ کیا کہتا؟ ماں کو ایمن کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں حمزہ کمرے میں آیا۔ ایمن نے دیکھا، چہرہ اترا ہوا سا تھا۔ ایمن نے پوچھا، حمزہ کیا ہوا آپ کو؟ حمزہ پیار سے بولا، ایمن میرے پاس آؤ۔ ایمن کے پاس بیٹھا، ایمن کو سینے سے لگایا۔ ایمن سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، حمزہ آپ تو گول گپے لانے گئے تھے نا؟ حمزہ سمجھانے لگا، ایمن میری امی ابو ذرا پرانے خیالات کے ہیں، وہ اگر کبھی کچھ سخت الفاظ کہہ جائیں تو درگزر کر جانا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں آہستہ آہستہ امی ابو کو سمجھاؤں گا، وہ اپنی تلخیاں کم کر لیں گے۔ ایمن آہستہ سے بولی، حمزہ میری جان آپ کی محبت میرے لیے کبھی کم نہ ہو، بس آپ اپنی محبت کا سایہ مجھ پر رکھنا، کتنا بھی مشکل سفر ہو میں طے کر لوں گی۔ حمزہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا، ایمن تم روح ہو نا، میں تو اپنی ایمن کی سانس میں سانس لوں گا،
ایمن میری جان تم کو بھوک لگی ہے، میں کھانا لے کر آتا ہوں۔ ایمن نے منع کر دیا، حمزہ آپ نہ جائیں، میں خود جاتی ہوں، امی دیکھیں گی تو غصہ کریں گی۔ ایمن کمرے سے باہر گئی، کچن کی طرف جا رہی تھی کہ سسر نے آواز دی، ایمن ادھر آؤ۔ ایمن پاس گئی۔ جی انکل، سسر نے کہا، میری ٹانگیں دبا دو۔ ایمن حیران و پریشان تھی۔ انکل میں کھانا بنانے لگی ہوں، حمزہ کو بھیجتی ہوں، وہ آپ کی ٹانگیں دبا دیتے ہیں۔ سسر نے کہا، تم ہی دباؤ، تمہارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کیا؟ ایمن خاموش ہو گئی اور پاس بیٹھ گئی، ٹانگیں دبانے لگی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا دباتے ہوئے۔ ادھر حمزہ سارے دن کا تھکا ہارا تھا، وہ سو گیا۔ رات کے 11 بج گئے۔ ایمن نے کہا، انکل میں اب سو جاؤں جا کر، لیکن سسر نے کہا کہ میرا سر بھی دبا دو۔ ایمن بولی، انکل اب میں خود تھک گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر ایمن چلی گئی تھی، کچھ بنا کچھ کھائے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ سو چکا تھا، پاس لیٹ گئی۔ حمزہ آفس کے لیے ریڈی ہوا جان لگا تو سسر نے ایمن کو آواز دی، ادھر آؤ میرا سر دباؤ۔ ایمن غصے سے بولی، حمزہ جائیں انکل کا سر دبا دے۔ جا کر حمزہ مسکرا کر بولا، ہاں میں دبا دیتا ہوں۔ حمزہ جب باپ کے پاس گیا تو باپ نے کہا، میں نے بہو کو کہا ہے تم جاؤ کام پہ۔ حمزہ پیار سے بولا، ابا آپ کا سر دبا کر چلا جاتا ہوں۔ باپ گالیاں دینے لگا، تم بیوی کے غلام نہ بنو، وہ کوئی دوسری دنیا سے نہیں آئی، اسے ہی بھیجو، وہی دبائے گی میرا سر۔ حمزہ حیرانی میں بولا، ابا صبح صبح یہ سب کیا ہے؟ ایمن بھی سامنے کھڑی تھی، ساس بھی۔ سسر نے بہت گندی زبان استعمال کی۔ ایمن کے لیے ایک لفظ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا۔ ایمن کو پہلی بار کوئی مرد اتنی گندی گالیاں دے رہا تھا۔ حمزہ نے سمجھانا چاہا، ابا آپ کو ایسی باتیں کرنا زیب نہیں دیتا۔ ساس بھی بول اٹھی تھی، باپ کی عمر کا ہے، بڈھا اگر سر دبا دیتی تو کیا جاتا اس کا، لیکن وہ اپنے غرور میں رہتی ہے، ہم کو اپنا مانتی نہیں، باپ سمجھ کر سر دبا دیتی۔ ارحم بولا، امی وہ ناشتہ بنا رہی ہے، آپ دبا دیں ابا کا سر یا میں دبا دیتا ہوں۔ ایمن ہی کیوں، بہت جھگڑا ہوا۔ ایمن پڑھی لکھی لڑکی تھی، خاموش رہی۔ حمزہ آفس چلا گیا۔ سسر نے بہت بے عزت کیا ایمن کو، ساس بھی گالیاں دیتی رہی، ہمارے پتر کو ہم سے دور کر رہی ہے، چڑھیل کہیں کی مانوس۔ ایمن خاموش رہی۔ رات کو حمزہ گھر آیا، حمزہ کو بتانے لگی، آپ کے امی ابو مجھے سارا دن بہت ذلیل کیا، اتنی گندی گالیاں دی، حمزہ میں پاگل ہو جاؤں گی، آپ امی ابو سے بات کریں۔ حمزہ بس معاملے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ حمزہ نے پیار سے سمجھایا، تم پریشان نہ ہو، ایسا کرو ابو کو دبا دیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ ایمن کا ہاتھ تھاما، اپنے سینے پر رکھا، میری خاطر، میرے لیے، ہم گھر میں سکون چاہتے ہیں، نہ تم ابو کو دبا دیا کرو۔ ایمن نے مسکرا کر کہا، آپ میرے ہیں تو میں آپ کی ہر بات پہ سجدہ کروں گی، آپ کی خوشی ہی تو میری مسکراہٹ ہے، جیسا آپ کہیں گے، لیکن ابو گندی گالیاں دیتے ہیں تو مجھے بہت عجیب و غریب لگتا ہے۔ حمزہ پیار سے بولا، سن لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا۔ وقت گزرنے لگا۔ ایمن اب ماں بننے والی تھی۔ اب ساس نے ورد کرنا شروع کر دیا کہ بیٹا ہی چاہیے، بیٹا ہی پیدا کرنا ہے تم نے۔ ایمن کو ساس کے یہ الفاظ سن کر بہت عجیب و غریب لگتا تھا۔ ایمان نے حمزہ سے کہا، امی ایسا آپ کیوں کہتی ہیں، بیٹا ہی چاہیے، میرے ہاتھ میں کیا ہے، بھلا یہ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نا۔ ساس سسر پاس بیٹھے تھے۔ ایمن نے حمزہ سے کہا، ڈاکٹر کہتے ہیں خوراک بہتر کرو، مجھے کچھ فروٹ لا دو اور دودھ بھی لا کر دیا کرو۔ ساس نے سنا تو غصے سے بولی، ہمارے پاس اتنے فضول پیسے نہیں ہیں فروٹ اور دودھ کے، اور خبردار تو کچھ لے کر آیا، اس کے لیے تو پیسے جمع کر، تیرے چھوٹے بھائی کو دبئی بھیجنا ہے، بھائی کی فکر کر، یہ مر نہیں جائے گی، فروٹ نہیں کھائے گی تو۔ ایمن کی حالت بہت نازک تھی، لیکن ساس سسر نہ جانے کیوں زہر اگلتے تھے اس کے خلاف۔ وہ تو بیچارے رشتہ نبھانا چاہتی تھی، لیکن ساس سسر نے جتنا کر سکتے تھے ایمن کو بے عزت کرتے، تکلیف دیتے، دکھ دیتے۔ شوہر سب کچھ دیکھ کر خاموش رہتا۔ بارش کا موسم تھا، بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ ایمن کی آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے آنسو بہتے ہوئے بالکنی میں کھڑی تھی۔ وہ سوچ میں گم تھی، ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ مجھے اتنی اذیت دی جا رہی ہے، ساس سسر اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے، میں تو تہجد گزار لڑکی، مجھے اتنی گندی گالیاں دی جاتی ہیں، میری پاکیزگی پہ یہ الفاظ دانے داغے جاتے ہیں۔ حمزہ خاموش رہتا ہے۔ حمزہ نے آواز دی، ایمن کہاں ہو میری جان؟ ایمن نے آنسو صاف کیے۔ تیز ہوا چل رہی تھی۔ حمزہ پاس آیا، اداس ہو میری جان؟ ایمن بارش کے گرتے ہوئے قطروں کو محسوس کر رہی تھی۔ حمزہ نے ہاتھ تھاما، نہ ہوا کرو اداس، میں جانتا ہوں امی ابو غلط کرتے ہیں، لیکن میرے ماں باپ ہیں، میں ان سے کیا کہوں؟ ایمن خاموش رہی۔ حمزہ نے ماتھے پہ بوسہ کیا، ایمن میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتا ہوں تم میری وجہ سے
سب کچھ برداشت کرتی ہو، میری وجہ سے سب تلخیاں سہتی ہو، لیکن میری جان یہ بہت مشکل وقت ہے۔ امی ابو ایک دن تم کو اپنا ہی لیں گے۔ تم ایسا کرنا، امی ابو کی خدمت کیا کرو، وہ جیسا کہیں کر لیا کرو۔ ہم دونوں سکون چاہتے ہیں، ہم دونوں کو قربانیاں دینا ہوں گی۔ ایمن روتے ہوئے حمزہ کے سینے سے لگ گئی تھی۔ حمزہ، امی ابو مجھے نہ جانے کیوں اتنا برا سمجھتے ہیں۔ صبح ہوئی، ایمن نے سب کے لیے کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، پھر ساس کے پاس گئی۔ امی آپ کو اچھا نہیں لگتا نا کہ حمزہ مجھے الگ میں خرچہ دے؟ تو امی اب سے حمزہ سے خرچہ نہیں لیا کروں گی، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی کروں گی۔ ساس حیران و پریشان تھی، اسے کیا ہوا؟ آج سے آپ میری خالہ نہیں امی ہیں۔ ساس حیران تھی، من میں سوچنے لگی یہ ضرور اسی کوئی چال لگ رہی ہے۔ امی آپ کے بالوں میں کلر لگا دوں؟ آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں، یا مہندی لگا دوں؟ ساس نے جھوٹی مسکراہٹ سے کہا، نہیں نہیں بیٹی، رہنے دو۔ پھر سسر کے پاس گئی، ابو آپ بتائیں کھانے کے لیے کیا بناؤں؟ کہ آج آپ کے لیے بھنڈی شوق سے کھاتے ہیں، وہ بنا دوں؟ سسر بھی حیران و پریشان۔ گرمی کا موسم تھا، ایمن نے ہر ممکن کوشش کی ساس سسر کا دل جیتنے کی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت نزدیک تھا، ایمن نے کہا، امی مجھے بہت گرمی لگتی ہے، ایک ایئر کولر ہی لگوا دیں میرے کمرے میں۔ ایمن نے کی طرف دیکھا، فضول پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، تم کو زیادہ گرمی لگتی ہے تو اپنے باپ کے گھر چلی جاؤ۔ ایمن کا دل تو جیسے چھلنی ہو گیا، چلا کر بولی، امی آپ لوگ کیسے پتھر دل انسان ہیں، آپ کے پاؤں دھو کر بھی پیتے ہیں، لیکن آپ نے زہر اگلنا نہیں چھوڑا۔ میں نے صرف ایئر کولر کا کہا ہے، آپ نے مجھے بے عزت کر دیا، آخر کتنا برداشت کروں؟ سسر پاس بیٹھا تھا، یہ سن کر گالیاں دینے لگا، تم ہو ہی بغیرت عورت، اپنے مطلب کی ہو، چھوٹے بڑوں کا لحاظ ہی نہیں۔ میں نے بہت کہا تھا یہ رشتہ نہ کرو، لیکن یہ بوڑھی نہیں سنتی تھی میری بات۔ ایمن بہت پریشان تھی، وہ خودکشی کر لینا چاہتی تھی۔ رات کا حمزہ آیا، امی ابو نے کہا، پانی بعد میں پینا، پہلے بیوی کو گھر سے نکالو۔ حمزہ حیران تھا، امی ہوا کیا ہے؟ باپ بولا اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، یا یہ گھر میں رہے گی یا ہم رہیں گے۔ حمزہ بھی تنگ آ چکا تھا۔ حمزہ نے ایمن کو بازو سے پکڑا، غصے سے بولا، ایمن جا اپنے امی ابو کے گھر چلی جا۔ ایمن نے حمزہ کے چہرے کی جانب دیکھا۔ حمزہ غصے سے بولا، میں خود چھوڑ آتا ہوں تم کو۔ ایمن نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس رات بہت جھگڑا ہوا تھا، پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، ایمن کو ماں باپ کے گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ حمزہ، ایمن خاموش تھی۔ کیا کروں میرے اللہ، میرا گناہ کیا ہے؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں کس گناہ کی سزا پا رہی ہوں؟ حمزہ گھر چلا گیا۔ اب امی ابو کو سکون تھا، گھر میں بالکل سکون تھا۔ ادھر ایمن پریشان تھی، بچے کی پیدائش بھی نزدیک تھی۔ حمزہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے، حمزہ نے کوئی رابطہ نہ کیا ایمن سے۔ ایمن نے نہ جانے کتنے میسیجز کیے، کالز کی، لیکن حمزہ کا کوئی رپلائی نہ آیا۔ ایمن کا دل پھٹنے لگا۔ حمزہ اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میرا فون اٹھا لو، ایک بار بات کر لو۔ حمزہ کو میسیج کیا، حمزہ آپ تو میرے بنا ایک سانس بھی نہیں لیتے تھے، اب تو 3 ہفتے گزر گئے ہیں، آپ نے مجھ سے بات تک نہیں کی۔ حمزہ مجھے آپ کی آواز سننی ہے۔ بھوکی پیاسی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حمزہ مجھے چھوڑ نہ دینا، میں مر جاؤں گی، بہت پیار کرتی ہوں آپ سے، آپ جیسا کہو گے کروں گی، میں آپ کے امی ابو کے سامنے سر جھکا لوں گی، مجھے لے جاؤ۔ ایمن کے بھائی بہنوں نے، ماں باپ سب نے کہا حمزہ سے رابطہ ختم کر دو، اس کو پرواہ نہیں تو تم بھی اسے فون کرنے کی کوشش مت کرو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن روتے ہوئے بولی، ابو حمزہ میری کل کائنات ہے، میں حمزہ کے بنا مر جاؤں گی۔ میں گئی، دروازہ بند کر دیا اور چیختے ہوئے میسیج کرنے لگی، حمزہ اتنی بے رخی سے مجھ سے میری جان، اتنے پتھر دل کیسے ہو گئے؟ آپ دیکھو نا، آپ کی امن تڑپ رہی ہے، آپ کے لیے میری حالت دیکھ لو، آ کر مر جاؤں گی میں۔ حمزہ کا میسیج آیا، یا تم میرے لیے مر چکی ہو، نہ تم میری ہو، نہ تمہاری کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا ہے، اب مجھے میسیج یا کال نہ کرنا۔ ایمن نے جب یہ سنا تو بے ہوش ہو گئی۔ حمزہ اتنی نفرت، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ اتنا زہر میرے لیے؟ حمزہ میرے میسیج سن لو، میں آپ کی ہوں، یہ بچہ ہمارا ہے۔ آپ کے ماں باپ کو اچھی طرح نہیں جانتی نا، اس لیے اچھی نہیں لگتی نا، اس لیے میں ایسا کہہ رہے ہو۔ حمزہ آپ نے چھوڑنا تھا تو دیکھنا میں قبر میں جا کر سو جاؤں گی، پھر بلاتے رہنا مجھے بھی، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ پاگل، میں تو تمہارے ساتھ بہت جینا چاہتی ہوں، بوڑھی ہونا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تم نے مجھ پر یہ کیا کیا الزامات لگا دیے۔ حمزہ آ جانا میری جان، اپنی ایمن کو لے کر آ جا۔
حمزہ نے میسج کیا میرے ماں باپ سے معافی مانگنا ہوگی۔ ایمن پیار سے بولی میں پاؤں چوم لوں گی امی ابو کے، بس مجھے آ کر لے جاؤ۔ حمزہ میں خود آ جاتی ہوں، چلا کر بولی امی حمزہ کہہ رہا ہے امی ابو سے معافی مانگ لو تو آ جاؤ، واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ باپ بولا ہم کو یوں بے عزت نہ کرو، وہ لینے آئیں تو تم جاؤ ورنہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہاں اگر اپنی مرضی سے گئی تو ہم تمہارے لیے مر گئے۔ ایمن کا سر چکرانے لگا، وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ ایمن کی آنکھیں سوج چکی تھیں، وہ بے حال سی لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا حالت بہت نازک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ایمن ہر سانس کے ساتھ بے ہوشی میں حمزہ کو آواز دے رہی تھی میں معافی مانگ لوں گی، کچھ بھی نہیں بولوں گی۔ حمزہ میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، میں نہیں کھولنا چاہتی تم کو۔ حمزہ آ جاؤ، میں تمہاری ایمن بہت زیادہ تھک گئی ہے، حمزہ مر جاؤں گی میں۔ ایمن کی بہن نے حمزہ کو میسج کیا بھائی ایمن آپی کی زندگی اور موت کی آخری جنگ لڑ رہی ہے، آخری بار ایمن آپی کو دیکھ لو، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ایمن آپی نہیں بچے گی۔ حمزہ ابو کے پاس بیٹھا تھا، چیخ کر بولا آپ خوش ہو جائیں، میں ایمن کی لاش لینے جا رہا ہوں، اگر میری بہن ایمن کو کچھ ہوا نا تو میں بھی خود کو ختم کر لوں گا۔ آپ لوگوں کی نفرت سے ایمن کو پاگل بنا دیا، آخر اس کا قصور کیا تھا؟ امی آپ نے اتنا اسے درد دیا، وہ سہتے سہتے ٹوٹ گئی۔ ابو اس کو اتنا غلط بولتے تھے، میں خاموش رہتا تھا، میں رشتے کا بھرم رکھتے رکھتے تھک گیا، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، ابو جیسے آپ کی 5 بیٹیاں ہیں۔ امی آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نفرت پیدا کیوں ہو گئی؟ آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، کہا بھی نہیں اس بیچاری کے ساتھ۔ امی ابو یہ گھر خوشیاں آپ کو سلامت ہو، آج سے میں آپ کے لیے مر گیا ہوں، آپ میرے لیے۔ میں تھک گیا ہوں اس بے گناہ کو سزا دیتے دیتے، وہ موت سے جنگ لڑ رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو قیامت کے دن آپ لوگوں سے ضرور پوچھوں گا۔ روتے ہوئے اسپتال کی جانب چل دیا۔ ایمن بے ہوش تھی، ڈاکٹر نے امید چھوڑ دی، ہارٹ بیٹ بہت دھیمی ہو گئی تھی۔ حمزہ دوڑتا ہوا ہسپتال پہنچا۔ ایمن میری ایمن کہاں ہے؟ محبت نے پکارا تھا، محبت کی آواز تو زندگی عطا کرتی ہے۔ ڈاکٹر نے روکنے کے باوجود لیکن حمزہ کا پاؤں پکڑ لیے، مجھے میری ایمن کے پاس جانے دیں، وہ دنیا سے بے خبر موت کے بہت قریب تھی۔ حمزہ پاس گیا، جیسے ہی حمزہ نے ایمن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو بے ہوشی میں ہی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر بہنے لگے۔ ہائے افسوس، موت کی آغوش میں بھی اس نے اپنی جیب کے ہاتھوں میں گرمی کو محسوس کر لیا تھا۔ بے ہوشی میں بھی حمزہ کا ہاتھ تھامنا تھا، اسے شفا بخش دے رہا تھا۔ دل کی دھڑکن نارمل ہونے لگی، آپریشن ہوا، اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ ایمن بے ہوش تھی، حمزہ بیٹے کو سینے سے لگا کر دعا مانگ رہا تھا، اللہ پاک میری ایمن کو سلامت رکھنا۔ کچھ گھنٹے گزرے، ایمن کے ہونٹ ہلے، آواز آئی، حمزہ پاس بیٹھا تھا، ماتھے پر بوسہ کیا، میری ایمن تم نے مجھے آواز دی، دیکھو تمہارا حمزہ تمہارے سامنے ہے، یہ دیکھو میں تمہارے پاس ہوں۔ ایمن نے آنکھ کھولی، سامنے حمزہ تھا۔ ایمن نے حمزہ کو دیکھا یا نہیں، آنکھ سے اشارہ کیا، سینے لگا لو۔ حمزہ نے ایمن کو سینے سے لگا لیا۔ آئی لو یو میری جان، آئی لو یو ایمن۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو تھے، دور نہ جانا مجھ سے۔ حمزہ نے ایمن کے آنسوؤں پہ بوسہ کیا، پاگل سب درد بھول جاؤ، اب میں صرف حق اور سچ کا ساتھ دوں گا، چھوڑ آیا ہوں نفرت اور ماں باپ کو، ان کی نفرت کی دنیا مبارک ہو، اب میں اپنی ایمن کے ساتھ سانس میں سانس لوں گا۔ بیٹا رونے لگا، حمزہ نے کہا ایمن کی گود میں رکھنا۔ ایمن چومنے لگی۔ ہمارا حمزہ بیٹا مسکرا کر بولا ایمان جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اب ہم گھر چلتے ہیں۔ اتنے میں ساس سسر بھی آ گئے۔ سر جھکائے حمزہ ایمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امی ابو آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ماں پیار سے بولی بیٹا ہم لوگ غلط ہیں، ہم اپنی نفرت میں رشتوں کو نبھانا بھول گئے تھے، ایمن آج سے ہماری بیٹی ہے۔ ساس سسر آگے بڑھے، ایمن کے ماتھے پہ بوسہ کیا، ایمن جیسے پھر سے جینے لگی ہو۔ گھر چلے گئے۔ ایمن بولی گول گپے لا دو نا۔ حمزہ نے باہر دیکھا، بارش بہت تیز تھی۔ پاگل بارش بہت تیز ہے؟ ایمن مسکرائی، لا دو نہ کنجوس۔ حمزہ بولا ٹھیک ہے، پھر 1000 روپے دو۔ ایمن منہ بنا کر بولی کتنے کنجوس ہیں آپ، میرے پاس نہیں ہیں۔ اتنے میں ساس آئی، کیا ہوا میرے بچوں؟ ایمن بولی امی ان کو کہہ رہی ہوں کہ گول گپے لا دو۔ ساس مسکرائی، ہائے صدقے جاواں بچہ لا دے میری بیٹی کو۔ ساس پوتے کو گود میں لیے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حمزہ اپنے ہاتھ سے ایمن کو گول گپے کھلا رہا تھا۔ دیکھو نا فارس، زندگی کا محبت بھرا رخ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ میں ہر مرد کو کہتا ہوں ماں باپ کا حق ادا کرتے کرتے کسی بیٹی جو آپ کی بیوی بن کر آپ کے سہارے آپ کے ساتھ آپ کے گھر آئی ہے،
کہیں اس پہ ظلم کے پہاڑ نہ گرا دینا۔ ہر عورت کو اتنا کہوں گا کہ ساس سسر کو ماں باپ کا رتبہ دیں، ان کا احترام کریں، اپنا گھر بسانے میں چھوٹی چھوٹی قربانیاں دینی پڑیں تو دے دیں، شوہر کا ہاتھ تھامے رکھیں، تالخ لہجے صبر سے کام لیا کریں، اور ہر مرد اپنی بیوی کے ساتھ حقوق پورا کرے، ماں باپ کی بھی سن لیا کریں، لیکن ماں باپ اگر ناجائز کریں تو حق کے لیے آواز اٹھایا کریں۔ کسی کی بہن بیٹی کو زندہ لاش نہ بنا دیا کریں، ورنہ ایسی قیامت گزرے گی کہ آپ کی دنیا ہلا کر رکھ دے گی۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سب بہن بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ دوست احباب بھی کمنٹ باکس میں آمین لازمی لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔ محبت بانٹنا سیکھیں، رشتے نبھانا سیکھیں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک مجھے آپ اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔